ناٹ کیئر کہ اگر آئی ایم ایف پاکستان نہیں آتا تو ڈار صاحب کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. کیا کسی بھی وزیر خزانہ کو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شوکت ترین صاحب جو سابق وزیر خزانہ تھے انہوں نے بھی اقتدار سنبھالتے ہی کچھ ایسے ہی بیانات دیے تھے کہ وہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ کو 6 سے 7% پر لے جائیں گے اور آئی ایم ایف کو وہ مجبور کریں گے کہ وہ پاکستان کی جو ٹرمز ہیں اس کو ایکسپٹ کرے. پھر آخر میں ہم نے دیکھا کہ جنوری 2022 میں شوکت ترین صاحب اور ڈاکٹر رضا باقر صاحب اور اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ پاکستان کو ایک ایسے قانون میں ترمیم کرنی پڑی جس کے بعد آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کو مکمل خود مختاری دے دی گئی ہے. ایسے ہی بیانات ماضی میں بھی آئے, اس کے نتائج پاکستان نے بھگتے. اب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ والا جو سٹیٹمنٹ ہے اسے کم از کم ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ ڈار صاحب کی جو اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کا جو لیول آف کانفیڈنس تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو کیسے ڈیل کرنا ہے, وہ جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو ہم اسیسمنٹ اس بیس پہ دے رہے ہیں کہ ڈار صاحب کی جو فرسٹریشن تھی ود دی آئی ایم ایف وہ ان کے اس انٹرویو سے واضح ہو رہی تھی. کسی بھی ملک کے وزیر خزانہ کے لیے یہ کہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ آئی ڈو ناٹ کیئر کہ اگر آئی ایم ایف پاکستان نہیں آتا, خاص طور پر ایسا ملک جس کو شامل کیا جائے ایک ایسی لسٹ میں وہ دنیا کے 10 ممالک جن کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے. کیا یہ بات اتنی ہی آسان ہے؟ کیا وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں تھی؟ اس سے پہلے ہم آپ کو اس کی اہمیت بتائیں. اب سے کچھ تقریباً 2 ماہ پہلے جب اسحاق ڈار صاحب نے تیل کی قیمتوں میں تقریباً 13 روپے فی لیٹر کمی کی اور اس جو آؤٹ گوئنگ وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل اور انہوں نے اس فیصلے کو کرٹیسائز کیا تو جواب میں ڈار صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن آج ان کا یہ کہنا کہ نہیں اگر آئی ایم ایف پاکستان نہیں آتا تو ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے, اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جو خبریں ہم دے رہے تھے اپنے ذرائع سے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, ان کے اس انٹرویو سے وہ بات لگتا ہے کہ وہ اب اسٹیبلش ہو رہی ہے اور یہ بات آئندہ بھی بار بار ریپیٹ ہوگی کہ آخر ڈار صاحب کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. یاد رہے پاکستان کو اس سال کم از کم 34 ارب ڈالر غیر ملکی قرضے چاہیے صرف اپنے جو قرضے واپس کرنے جن کی لاگت کوئی 22 ارب ڈالر ہے اور اس کے علاوہ کوئی 10 سے 12 ارب ڈالر کا ہمارا تخمینہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا. اوور اینڈ ابو آف دیٹ آئی ایم ایف نے یہ ایک شرط رکھی ہوئی اپنے پروگرام میں, ان کی ایک پروجیکشن ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کم از کم 16.2 ارب ڈالر ہونے چاہیے جون 2023 میں. جس وقت اسٹیٹ بینک کے یہ جو ریزروز کے نمبرز طے ہو رہے تھے اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز کا لیول تھا وہ 10 ارب ڈالر تھا, وہ پہلے ہی 7 ارب ڈالر پہ آ چکا ہے. آخر اسحاق ڈار صاحب کی یہ جو لیول آف کانفیڈنس ہے وہ کہاں سے ڈرائیو کر رہے ہیں؟ جو حقائق ہیں وہ چیزیں اس کے بالکل برعکس بتا رہے ہیں. صرف کچھ اعداد و شمار ہم آپ کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سوال ہم آپ لوگوں پہ چھوڑ دیں گے, کیا کسی بھی ملک کے وزیر خزانہ کو ایسا بیان دینا چاہیے کہ آئی ڈو ناٹ کیئر کہ آئی ایم ایف پاکستان آتا ہے یا نہیں جب اس کے اپنے حالات اتنے خراب ہوں؟ ناظرین, اس سال کے بجٹ میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا, ان کا یہ تخمینہ تھا کہ تقریباً ان کو 22 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے چاہیے ہوں گے اور یہ بجٹڈ نمبر ہے. اگر آپ بجٹ کی بکس میں دیکھیں تو آپ کو یہ نمبرز جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے. پہلے جو 4 ماہ گزرے ہیں اس مالی سال کے جولائی سے لے کے اکتوبر تک پاکستان کو صرف 4.2 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے ملے ہیں. یہ جو اکتوبر کا نمبر ہے, اس میں نومبر میں اگر کوئی قرضے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے, جس میں اے آئی بی کا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا بھی قرضہ ہے وہ اس میں ہم نے شامل نہیں کیا کیونکہ ابھی تک جو نومبر کے نمبرز ہیں وہ فائنل نہیں ہیں. اگر یہ 4.2 ارب ڈالر کی اب تفصیلات دیکھ لیں, اس میں صرف 1.5 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمیں اے ڈی بی نے دیا ہے, ایشیا ترقیاتی بینک نے, اور حکومت کا جو اپنا سالانہ تخمینہ ہے 22 ارب ڈالر کا اس کا یہ ہارڈلی 19% بنتا ہے. اور فردر اگر آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیں اور جو پاکستان کی جو پرابلمز ہیں اس کو بھی وہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو کمرشل بینکس ہیں جن کا حکومت کا خیال تھا کہ اس سال ان کو کمرشل بینکوں سے جو فورن کمرشل بینکس ہیں پاکستانی کمرشل بینکس نہیں, ان سے کوئی حکومت کا تخمینہ تھا 7.5 ارب ڈالر کے قرضے لینے کا. پہلے 4 ماہ میں صرف 200 ملین ڈالر وہاں سے ملا ہے حکومت کو. یہ حکومت کے لیے ایک پریشان کن بات ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو چکی ہے. پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ جنک ریٹنگ کہلاتی ہے, جس کی وجہ سے فورن کمرشل بینکس بھی جو شرح سود پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ تقریباً سٹینڈرڈ جو 5% کے آس پاس وہ قرضہ دیتے تھے پاکستان کو, وہ 8 سے 9% میں قرضہ اس کی شرح سود بنتی ہے. کیا فورن کمرشل بینک سے
اتنا جو مہنگا قرض حکومت لے سکے گی؟ یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے فوراً کمرشل بینکس کے لون نہیں آ رہے، اور ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ آئی ڈو ناٹ کیئر. دوسرا جو